اچھا تو شادی کو سمجھانے کے لیے نا بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی چھتری اور برتن والی بات سنی ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ تمثیل ہے جو میاں بیوی کے رول کو ایک بالکل ہی الگ انداز سے دیکھتی ہے۔ چلیں آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ بھلا ایک چھتری جیسی عام سی چیز شادی جیسے گہرے اور پیچیدہ رشتے کو کیسے سمجھا سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا منطق چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس تمثیل کی بنیاد ایک بہت گہری سوچ پر ہے۔ وہ یہ کہ مرد اور عورت کے کردار، ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے بے حد ضروری بھی ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ صرف کوئی سماجی روایت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ڈیزائن ہے جسے قدرت نے بنایا ہے۔ اچھا، تو چلے اس تمثیل کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مرد کے کردار کی، جس سے ایک چھتری سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آخر کیوں؟ اس پوری تمثیل کو سمجھنے کی جو چابی ہے نا، وہ ہے بارش۔ اب یہاں بارش کا مطلب وہ اصلی والی بارش نہیں ہے، نہیں، یہاں بارش سے مراد ہے زندگی کی مشکلیں، چیلنجز، باہر سے آنے والا کوئی بھی دباؤ، مطلب مالی پریشانی ہو گئی، کوئی سماجی مسئلہ آ گیا۔ اب بس یوں سوچیں کہ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں اور ایک دم سے طوفانی بارش شروع ہو جائے، وہی ہے یہ بارش۔ اور یہیں پر اس تمثیل کا جو مول خیال ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اس اقتباس میں کہا گیا ہے کہ مرد کو، چاہے وہ آپ کو کیسا ہی لگے، قدرتی طور پر ان مشکلات یعنی اس بارش کا سامنا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ اس کی فطرت کے ایک حصہ ہے۔ تو پھر عورت کا کیا کردار ہے؟ اس تمثیل کے مطابق عورت کا کام بارش میں کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ اس چھتری کو مضبوطی سے تھامنا ہے جو بارش کو روک رہی ہے۔ یہ کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ ایک بالکل مختلف قسم کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر نا ایک بہت ہی زبردست بات بتائی گئی ہے کہ بھائی ساری چھتریاں ایک جیسی تھوڑی ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ $5 والی سستی سی چھتری ہے جو بس کام چلاؤ ہوتی ہے، ہلکی پھلکی، کوئی خاص بات نہیں۔ دوسری طرف ایک نیمن مارکس کی مہنگی لکڑی کے ہینڈل والی بھاری بھرکم چھتری ہے۔ اب ظاہر ہے وہ تحفظ بھی زیادہ دے گی، لیکن اسے تھامنے کے لیے بھی تو کوئی مضبوط چاہیے نا۔ تو اب آتے ہیں تمثیل کے دوسرے حصے کی طرف، یعنی عورت کا کردار، جسے یہاں ایک برتن یا سہارا دینے والی قوت کہا گیا ہے۔ یہاں برتن کا مطلب کوئی خالی یا کمزور چیز بالکل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے وہ بنیاد، وہ سہارا جو چھتری کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنا کام کر سکے۔ یہ ایک بہت فعال اور اہم کردار ہے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، اگر مرد ایک بھاری، مضبوط چھتری کی طرح ہے، تو ظاہر ہے اسے تھامنے کے لیے بھی ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوگی۔ جیسا کہ ماخذ میں کہا گیا ہے، اگر میرا مرد اس میز جتنا بھاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے مجھے اس سے اٹھانے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ تو یہ دونوں حصے یعنی چھتری اور برتن الگ الگ کام نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ یہ ایک پورا نظام ہے جو مل کر ہی چلتا ہے۔ اس نظام کی ترتیب بہت سیدھی اور صاف ہے۔ پہلا قدم سہارا دینے والی قوت یعنی برتن چھتری کو بلند کرتا ہے، اسے تھامتا ہے۔ دوسرا قدم، اس سہارے کی وجہ سے چھتری اپنا حفاظتی کام کر پاتی ہے، ایک کے بغیر دوسرا بالکل ناممکن ہے۔ جب چھتری کو صحیح طریقے سے تھاما جائے نا، تبھی اس کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے۔ وہ پھر صرف بارش سے نہیں بچاتی، بلکہ دھوپ کی تپش سے بھی سایہ دیتی ہے اور اپنے نیچے موجود ہر چیز کو ہر طرح کے بیرونی اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ ایک مکمل تحفظ کی علامت بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک سیدھی اور بڑی بات کہی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر میرا مرد وہ نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یعنی اس کی بیوی اسے تھام نہیں رہی۔ مطلب یہ کہ اگر چھتری اپنا کام نہیں کر رہی تو شاید مسئلہ اس میں نہیں جو اسے تھامے ہوئے۔ یہ ذمہ داری کو بالکل برابر تقسیم کر دیتا ہے۔ چلیں اب تک جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کا ایک مختصر سا خلاصہ کرتے ہیں، تاکہ اس تمثیل کا جو مرکزی پیغام ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے، چھتری اور برتن کی تمثیل میں مرد ایک محافظ ہے اور عورت اس کی حمایتی یعنی سہارا دینے والی۔ ان کا مشترکہ مقصد زندگی کی مشکلات کا مل کر سامنا کرنا ہے، اور یہ مقصد تبھی پورا ہو سکتا ہے جب دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا اپنا کردار نبھائیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، آپ اس چھتری اور برتن والی بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو کہانیاں، جو استعارے استعمال کرتے ہیں، وہ خود ہمارے رشتوں کو کس طرح بنا یا بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔